بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سجاد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا انفیئر کمپیریزن ان آور سوسائٹی۔ ہمارے معاشرے کے اندر انفیئر کمپیریزن بہت زیادہ ہے۔ اب یہ کمپیریزن کس کس چیز کے اندر کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے ایکیڈیمک کمپیریزن۔ جب ہم بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو سٹارٹ میں ہی ہم بچوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں کے مقابلے میں یہ نمبر حاصل کرنے ہیں، یا اگر فلاں کی 3rd پوزیشن آئی ہے یا 2nd پوزیشن آئی ہے تو آپ نے 1st پوزیشن لے کے آنی ہے۔ اب اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب وہ اپنی اسٹڈی کو پرسو کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ نارسسسٹ یا اس بیہیویئر کے مالک بن جاتے ہیں کہ یہ 1st پوزیشن صرف اور صرف ہمارا ہی حق ہے۔ جیسے ہی اگر اس سے زیادہ کسی کا نمبر آئے تو وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنا دیں گے کہ آپ نے دوسروں کے مقابلے کے اندر یہ نمبر اچیو کرنے ہیں، ہیلدی کمپٹیشن ہو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جہاں پر جو ہے نا وہ جیلسی فیکٹر آ جائے یا بچوں کے درمیان نفرت آ جائے تو وہاں پر ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، یا بچوں کو یہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کسی کمپیریزن کے اندر آپ نے نمبر اچیو کرنے ہیں۔ ہمیں بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ آپ نے جو بھی نمبرز اچیو کرنے ہیں وہ آپ نے اپنی پرسنل گروتھ کے لیے کرنے ہیں، وہ آپ نے آگے بڑھنے کے لیے وہ نمبرز اچیو کرنے ہیں۔ جیسے ہی زندگی کے اندر کمپیریزن آئے گا ویسے ہی انسان کہیں نہ کہیں جو ہے نا ناشکرا بھی ہوتا چلا جائے گا اور کہیں نہ کہیں وہ نفسیاتی مریض بھی بن سکتا ہے۔ اس میں دوسری چیز یہ آتی ہے کہ کمپیریزن ان فائنینشیل سٹیٹس، کہ لوگ مٹیریلسٹک بیس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور رزق کا تعلق صرف اور صرف مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اچھی سوچ دی ہے تو یہ بھی ایک رزق ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو قوت گویائی دی ہے اور آپ اپنی زبان کا پروڈکٹیو اور مثبت استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک رزق ہے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو مثبت سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ بھی ایک رزق ہے۔ تو صرف اور صرف فائنینشیل سٹیٹس یا مٹیریلسٹک بیس کے اوپر کمپیریزن کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کو اگر ہم قرآن سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو نپا تولا رزق دیا۔ اب اس معاشرے کے اندر اگر ہر انسان ہی امیر ہو جائے تو جیسے فار ایگزامپل کوئی سیٹ ہے، اس کی کوئی اپنی فیکٹری ہے، تو یہاں پر اگر ہر بندہ ہی امیر ہے تو اس کو اپنی فیکٹری کے لیے لیبر کہاں سے ملے گی؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اختلاف پیدا کیا ہے انسانوں کے معاشی اعتبار میں، تو یہ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہاں پر ہر بندہ ہی ایک فائنینشیل سٹیٹس کا ہو جائے تو یہ دنیا کا نظام کبھی چل ہی نہ سکے۔ اور اس کے اوپر ناز خیالوی نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک ہی خاک پہ فطرت کے تضادات اتنے، کتنے حصوں میں بٹا ایک ہی آنگن دیکھوں۔ 3rd اینڈ موسٹ کامن کمپیریزن ان میریجز، کہ لوگ شادیوں کے اندر بہت زیادہ کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی اس حال میں کی تو ہم اس حال کے اندر کریں گے، اگر ہم فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز دیا تو ہم بھی اتنا زیادہ جہیز دیں گے۔ حالانکہ یہ چیز کمپیریزن کرنے والی نہیں ہوتی، ہر انسان نے اپنی استطاعت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کمپیریزن۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو زندگی چل رہی ہوتی ہے بعض اوقات وہ فیک ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے جو فیملی ولاگرز ہوتے ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے ولاگنگ کے ذریعے پیسے کما رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سوشل فیبرک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب لوگ ان سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، اگر کہ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے گھر بھی ہیں، تو لوگ ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں، بلکہ obsessed ہو جاتے ہیں اور ان کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی کے ہی پیٹرن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور خود بھی فیملی ولاگنگ سٹارٹ کر کے تو وہ ولگیرٹی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے سوشل فیبرک کو تباہ کرے، جو ہماری اخلاقیات کو تباہ کرے، ہمیں اس کو کبھی بھی فالو نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کنٹینٹ کو کنزیوم کریں جس سے نالج کے اندر اضافہ ہو، جس سے آپ کو موٹیویشن ملے، جس سے آپ زندگی کے اندر آگے بڑھ سکیں۔
अब ऐसा फेक कंटेंट जब आप देखते जाएंगे वो आपके माइंड को कंट्रोल और टोटली वो कैप्चर कर लेंगे। जब बिल्कुल आपका दिमाग इस तरह के जो व्लॉगर्स होते हैं जब वो कैप्चर कर लेते हैं तो आपके जो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है एक तो वो ख़त्म हो जाती है। जो आपको अल्लाह पाक ने जो पोटेंशियल जो स्ट्रेंथ दी होती है आप उसको यूटिलाइज़ करने में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर जो लाइफ है उसको कंपेयर करना छोड़ दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब बहुत सारी जो ना हमारी सोशल लाइफ के अंदर ऐसी मिसालें हैं कि लोग जो ना हर चीज़ के अंदर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग हॉस्पिटल के अंदर किसी मरीज़ की इयादत करने जाएं तो उधर जो है ना जाके सलाम दुआ करने के बाद उसको जो है ना ये कह रहे होते हैं कि हमारा भी एक हमसाया था जो इसी मर्ज़ की वजह से फ़ौत हो गया था। बजाय इसके कि उसको बकअप करें, उसको हौसला दें, उसको तसल्ली दें कि अल्लाह पाक आपको शिफा दे या अल्लाह पाक आसानी पैदा करे, तो उसको भी उल्टा जो है ना उसका फजूल किस्म का कंपैरिजन करके उसको भी एक तो ऑलरेडी वो मरीज़ होता है और उसको मज़ीद साथ वो डिप्रेशन का मरीज़ भी बना देते हैं कि साडा गवांडी भी जड़ा ना ऐसे बीमारी नाल ही फौत होया सी। तो इस चीज़ को जो ना वो हमें ख़त्म करना चाहिए। हर चीज़ के अंदर कंपैरिजन करना दुरुस्त नहीं होता और जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है उसी के ऊपर राज़ी रहें, उसी को ही एक्सेप्ट करें। जब आप उसको एक्सेप्ट करने के अंदर कामयाब हो गए तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और ज़िंदगी के अंदर मूव ऑन भी कर जाएंगे और ज़िंदगी के अंदर आगे भी बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।